وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك عليه. پڑھو الصلاة. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام القبلتین. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے. سبحان اللہ. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے. کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ لا حسینیت کی بقا لا الہ الا اللہ. یزیدیت کی فنا لا الہ الا اللہ. لا الہ
بلند آواز سے او لا الہ لا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہباں حسین ابن علی ہے، حق لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ الہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، ذی قادر سمعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ خاص میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق میری زبان پر کلمات الحق جاری اور ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ آج ہمارا الحمدللہ تیسرا جمعۃ المبارک بموضوع شہدائے کربلا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ کریم مجھے شہدائے کربلا کے شہادتوں کے عظیم مشن کو سلام عقیدت پیش کرنے کی نیت سے حق سچ بیان کرنے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے، اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، موضوع لمبا ہے، بلا تحقیق میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے بات یہاں سے آ کر ختم کی تھی کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے جو چچا زاد بھائی ہیں، آپ کو امام علی مقام نے سرزمین کوفہ بھیجا کہ آپ حالات چیک کرو۔ حالات آپ نے چیک کیے، ایک دو دن میں 18,000 مسلمانوں نے، عالیان کوفہ نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بیعت کی اور وعدہ کیا جئیں گے بھی آپ کے ساتھ، مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ اگر جب یزید کو اطلاع ملی کہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر عالیان کوفہ نے بیعت کر لی، تو اس نے اپنا قاصد بھیجا شہر بصرہ کے گورنر ابن زیاد کے پاس، فرمایا تم جاؤ، اسے جا کر کہو اپنی گورنری پر نائب اپنے بھائی عثمان بن ابن زیاد کو مقرر کرو، اور تم چلے جاؤ سرزمین کوفہ دارالامارات کی جو نشست ہے اس کو سنبھال لو، یعنی آپ وہاں کے گورنر بن جاؤ۔ اب ابن زیاد، توجہ چاہوں گا، جو شہر بصرہ کا گورنر تھا، اسے یزید جو اس وقت دمشق میں تھا اس کا یہ پیغام ملا، تو وہ جانے لگا، اور رستے میں اسے ایک قاصد ملا۔
وہ قاصد تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ امام پاک علیہ السلام نے اسے ایک رکہ دیا، اس رکے پہ لکھا ہوا تھا اے آل بصرہ کہ ہم نشینو السلام علیکم، یعنی بصرہ والو حسین کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ حسین تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے نئی نئی بدعتوں کا آغاز کر دیا ہے، حضور کی سنت کو مٹانے کے چکر میں ہیں، مٹا رہے ہیں۔ اس وقت میں تمہیں نواسہ رسول امام حسین اپنی طرف سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ یعنی حق کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر اللہ بھی تمہارا مددگار ہوگا اور اس کا محبوب بھی تمہارے اوپر نظر کرم فرمائے گا، اور حقیقت کی طرف آ جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ امام حسین نے اپنا خط اپنے قاصد کو دیا کہ تم شہر بصرہ چلے جاؤ اور لوگوں سے کہو تم پرامن رہو، اور عنقریب تمہیں جناب والا دعوت حق کی طرف بلایا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تم اس پہ اکٹھے ہو جانا۔ اب یہ قاصد جب پیغام لے کر شہر بصرہ پہنچا نا، تو ابن زیاد کہاں جا رہا تھا؟ کوفہ میں جا رہا تھا، گورنری کا چارج سنبھالنے کے لیے۔ اس نے لوگوں سے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک قاصد آیا ہے۔ ابن زیاد نے وہ خط پڑھا، پوچھا کون ہو؟ بتایا میں امام حسین کا قاصد ہوں۔ اس نے وہ خط پڑھ کے سارے شہر بصرہ والوں کو ڈرایا دھمکایا، اور ان کے سامنے امام حسین کے قاصد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی شہادت آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ میں شہادتیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے گنتا جاؤں گا، توجہ کے ساتھ آپ نے نوٹ فرمانی ہے۔ امام حسین کا شہر کربلا میں جانے سے پہلے پہلی شہادت امام حسین کے قاصد کی ہوئی جناب والا شہر بصرہ میں۔ اس کو شہید کیا، قتل کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے تمام شہر بصرہ والوں کو ڈرایا دھمکایا، اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا تو یہی معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی، خبردار ایسی باتوں میں آپ نہیں آنا۔ وہاں سے وہ نکلا اور شہر کوفہ کی طرف 500 سوار لے کر حجازی فریبی لباس پہن کر نکلا، اور جب قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو کچھ لوگ اس سے پیچھے رہ گئے تھے، کچھ اس کے ساتھ تھے۔ 20 بندے اس نے اپنے ساتھ لیے، خود اونٹ پہ سوار ہوا، مغرب اور عشاء کے وقت قادسیہ سے سرزمین کوفہ کی سرزمین پر جانے لگا۔ اب سرزمین کوفہ جب پہنچا تو اندھیرا تھا، اس نے لباس بھی حجازی پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، اور اندھیرے میں لوگ بڑی آب و تاب سے انتظار میں تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کر لی ہے، اب وقت آ چکا ہے امام حسین کے آنے کا۔ تو انہوں نے جب شور و غلغلہ دیکھا تو لوگ جڑتے گئے قافلے کے ساتھ، قافلہ بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، کرتے کرتے جب پہنچا یہ قافلہ دارالامارات کوفہ کے دروازے پر، نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے جب آتا ہوا یہ سارا عوام کا لشکر دیکھا، آپ نے دارالامارات کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے، جا کر کہا امام پاک امام حسین نواسہ رسول، میں آپ کو شہید نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس یزید کی امانت ہے، یہ گورنری کا عہدہ، میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ میرے کہنے پر آپ واپس ہو جائیں۔ اب نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا امام حسین تشریف لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ ابن زیاد تھا جو شہر بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کا گورنر بننے آیا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب ہو کر آواز دی نعمان بن بشیر کو، ابن زیاد نے، تیرا بھلا نہ ہو دروازہ کھول۔ اب یہ آواز ایک شخص نے پہچان لی اور اس نے بلند آواز سے کہا یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن مرجانہ کا بیٹا ابن زیاد آیا ہے۔ اب سارے لوگ سہم گئے کہ جو بصرہ کا گورنر تھا وہ یہاں پہ آ چکا۔ اب یہ دروازے کے اندر گیا، دروازہ بند کیا، لوگ منتشر ہو گئے، جدا جدا ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔
صبح اس نے اعلان کیا، قاصد بھیجے، فرمایا لوگوں کو، کوفے والوں کو اکٹھا کیا جائے۔ سارے کوفے والوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس نے بڑی دل جمی کے ساتھ تقریر کی۔ اس نے کہا مجھے یہ میرے سامنے خط ہے یزید امیر المومنین کی طرف سے، مجھے بصرے کی گورنری سے ہٹا کر کوفہ کا گورنر منتخب کر دیا گیا ہے۔ اب تمہارے پاس دو باتیں ہیں، میری اطاعت کرو گے تو بچ جاؤ گے، یزید کی اطاعت، میری اطاعت سے دور ہوگے تو میری تلوار نیام سے باہر ہے اور آپ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے۔ اور ساتھ یہ کہا یہ لکھ کر دو، کیا کرو؟ لکھ کر دو، اگر ہمارے خلاف چلائی ہوئی تحریک کا کوئی بندہ تمہارے گھر میں پایا گیا تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر تن سے جدا کر کے تمہارے دروازے پہ لٹکاؤں گا۔ یہ اس وقت لکھوایا کوفہ والوں سے کہ تم ایسا کام کرو، اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا، تمہارا سر کاٹ کے تمہارے دروازے پہ رکھیں گے۔ لکھ کر دو کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اگر ایسا ہوا تم ان کے ساتھ ہوئے تو پھر تمہارا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ جملے کہے آل کوفہ جو 40,000 کے قریب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے تھے نا، وہ اب گھبرا گئے، وہ اب پریشان ہو گئے کہ 2 دن پہلے ہم نے وعدہ یہ کیا تھا ماریں گے، مر جائیں گے، لیکن اب ابن زیاد کے اس اعلان نے ان پر کپ کپی طاری کر دی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کریں اور کریں کیا۔ المختصر، اس وقت امام مسلم جو امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ایک محب آل بیت جو سرزمین کوفہ میں تھا، اس کا نام تھا عانی بن حروہ۔ کیا نام تھا؟ عانی بن حروہ۔ اس کے گھر میں موجود تھے، اور ایک اور اس سے پہلے ایک اور محب آل بیت کے گھر میں تھے، لیکن آپ نے سمجھا کہ اب اس گھر میں میں محفوظ نہیں ہوں، کسی پکے بندے کے گھر میں جا کر رات گزاروں۔ چنانچہ آپ عانی بن حروہ کے گھر رات کے وقت تشریف لے گئے۔ آپ جب تشریف لے گئے تو عانی بن حروہ جو شخص تھا، اس نے امام پاک کا آنا دیکھا تو ناگوار گزرا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر آپ خاندان رسالت سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتا۔ چلو آپ آ چکے ہیں، میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ کی اولاد کو اپنے گھر سے رات کے وقت میں باہر نکالوں، تو آپ ایسا کرو، آرام کرو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب ابن زیاد نے اکثریت میں کوفہ کی سرزمین پر قبضہ کر لیا تھا، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں۔ اب ابن زیاد کو جو تجسس تھا وہ یہ تھا کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے، تلاش کیا جائے اب کس کے گھر میں ہے۔ تو جب اس نے یہ پیغام بھیجا اور انعام رکھا کہ اگر جس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لایا اسے انعام دیا جائے گا، اور جس کے گھر سے برآمد ہوا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ عانی بن حروہ ابن زیاد سے آپ کے پہلی دعا سلام کچھ تھی، اور عانی بن حروہ کے ساتھ شہر بصرہ کا ایک رئیس عانی بن حروہ کے گھر میں موجود تھا جو ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا، جس کا نام تھا شریک بن اور۔ یہ عانی بن حروہ کے گھر میں آیا اور بیمار ہو گیا۔ ادھر اسے بھی خبر ملی کہ ابن زیاد شہر کوفہ کا گورنر بن چکا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے نواسوں کا دشمن بن کے یہاں پہ آ چکا ہے۔ اب یہ عانی بن حروہ کے گھر مسلم بن عقیل بھی تھے، شریک بن اور ابن زیاد کا یہ دعا سلام کا بندہ یہ بھی تھا۔
لیکن ضروری نہیں جس کے ساتھ دعا سلام ہو بندہ اسی کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے۔ اس نے جب محسوس کیا کہ آل نبی اولاد علی پر یہ اب اوکھا وقت ہے، تو شریک بن عور نے مسلم بن عقیل کو کہا کہ سنا ہے آج میری عیادت کو ابن زیاد عانی بن عروہ کے گھر میں آ رہا ہے، کیا ہی اچھا موقع ہوگا۔ ابن زیاد آج میرے سامنے آ کے بیٹھے، تم پردے میں چھپ کر بیٹھو، تلوار ہاتھ میں رکھو، میں آواز دوں گا مجھے پانی چاہیے، پانی پلاؤ، موقع دیکھ کر کہوں گا، تو تم نے موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، تلوار نکال کر اس کا سر جدا کر دینا ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کروں گا۔ شام کا وقت ہوا، ابن زیاد گورنر کوفہ جو بن چکا تھا آیا عانی بن عروہ کے گھر میں، جس گھر میں اس کا دوست شریک بن عور بھی تھا اور بظاہر اس کے مخالف امام مسلم بن عقیل بھی موجود تھے۔ آمنا سامنا گفتگو ہوئی، اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ بھی آئے۔ تو موقع پاتے ہی شریک بن عور نے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، یعنی اب موقع ہے، تلوار لو اور سر جدا کر دو اس کا۔ آپ نے کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ شریک بن عور معزز شہر بصرہ کا رئیس پھر آواز دی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو، پھر کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ پھر مسلم بن عقیل کے سامنے شریک بن عور نے کہا افسوس، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کیوں نہیں پلاتے، وقت ہے پلا لو۔ جب آپ نے یہ کہا تو ابن زیاد کے جو باڈی گارڈ تھے نا وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ خرابی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ابن زیاد کو پکڑا، کہا جی حضرت چلیں، اب ملاقات ہو چکی ہے، نکلیں۔ جب وہ چلا گیا تو شریک بن عور نے حیرانگی کے ساتھ امام مسلم بن عقیل سے کہا 3 موقع ضائع کیا آپ نے، وقت تھا یزیدیت کا کلا کما ہو جاتا اور شہر کوفہ پہ آپ کی حکومت آ جاتی۔ امام مسلم کا جواب سنو اور ایمان تازہ کرو۔ امام مسلم نے کہا شریک بن عور، آپ نے مجھ سے کہا کہ جب یہ سامنے آئے میں پانی مانگوں گا، تم نے سر جدا کر دینا، اور آپ نے آواز دی، لیکن میں نے عمل 2 وجوہات کی بنا پر نہیں کیا۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ 2 وجہوں کی بنا پر میں نے اس کا سر تن سے جدا نہیں کیا۔ کہا وہ کیا ہیں؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے، جس شخص کے گھر میں اور آپ رہتے ہیں، ہم مہمان ہیں، عانی بن عروہ میزبان ہے، اور میزبان یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کسی کا قتل ہو، کوئی میزبان نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں قتل ہو، اس لیے میں رک گیا۔ اور دوسری بات اس سے بھی بڑی اہم کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء نے کہا کہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو دغا دے کر قتل کر دیا جائے۔ مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسے عانی بن عروہ کے گھر میں قتل کروں۔ شریک بن عور نے سر جھکایا اور سمجھ گئے کہ اس مشکل میں بھی آل محمد مصطفیٰ کی شریعت کا دامن پکڑنے والے ہیں۔ شریک بن عور جو شہر بصرہ کا معزز تھا 3 دن رہا عانی بن عروہ کے گھر میں۔ کتنے دن؟ 3 دن اس واقعے کے بعد، اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کا جنازہ ابن زیاد نے آ کے ہی پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ ابن زیاد نے ہی آ کے پڑھایا، قبر میں اتارا۔ بعد میں جب ابن زیاد کو پتا چلا نا کہ یہ تیرے قتل کے منصوبے میں شریک تھا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا، اگر میرا باپ قبر میں دفن نہ ہوتا تو میں اس کی قبر کو باہر نکال کے اکھاڑ کے اسے باہر نکال کے سزا دیتا۔ ابن زیاد کے یہ جملے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ المختصر یہ تو مر گیا، اب ابن زیاد کے سامنے سب سے پہلا اور اہم کام یہ تھا کہ مسلم بن عقیل کا سراغ لگایا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور منظر عام پہ لایا جائے۔ اس نے اعلان کیا جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔
اور جو نہیں دے گا اسے سزا دی جائے گی جس کے گھر میں ہوگا۔ اب اس نے اپنا غلام تیار کیا جس کا نام تھا موکل، کالے رنگ کا تھا موکل، اسے 3000 درہم دیے۔ کتنے؟ 3000 درہم دیے۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ 3000 درہم دیے اور ڈیوٹی یہ لگائی، فرمایا کوفہ کی بڑی جو مسجد نہیں ہے، بس اس مسجد میں صبح سے شام تک بیٹھا رہے اور لوگوں پہ نظر رکھتا جا۔ آج کل بھی ایجنسیوں والے بندے اگر کسی کو پکڑتے ہیں نا تو وہ مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں مولوی کیسے بولتا ہے، اس کے ساتھ بولنے والے کون ہیں، کمیٹی والے کون ہیں، ایسے ہی بندہ گرفتار ہوتا ہے، وہ ساری کھوج وہاں سے نکالتے ہیں۔ تو اس نے 3000 درہم دیے اپنے موکل غلام کو، کہا جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، کوفہ کی مسجد میں، اور جا کر لوگوں کو چیک کرو، جس پہ تمہیں یقین ہو اسے پکڑو، اس کے سامنے عاجزی پیش کرو کہ میں خاندان رسالت کا ماننے والا ہوں، مسلم بن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں، اور 3000 یہ اشرفیہ دینار ہے میرے پاس، میں انہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ آیا صبح سے لے کر شام تک نمازیوں کو دیکھتا رہا، کچھ نمازی پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں جاتے ہیں، اور کچھ ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو آخر میں جاتا ہے۔ ایک مسلم بن عصوبہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے اور سب سے آخر میں جانے والے تھے، تو ان کا انتظار کرتا رہا، ان کے پاس بیٹھا، سلام دعا ہوئی، کہنے لگا حضرت میں شام سے آیا ہوں، شامی، محب آل بیت ہوں، غلام ہوں حبشی، تو میرے پاس یہ 3000 درہم ہے، میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل بڑے خطرے میں ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، میں ان کا ایک محبت کرنے والا ہوں، 3000 درہم لے کے آیا ہوں، انہیں دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اطلاع ہے تو مجھے بتا دیں، برائے مہربانی میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عصوبہ جو نماز کے بعد اللہ کے گھر میں کھڑے تھے، جھوٹ آپ نے نہیں بولا، آپ نے کہا اگر تو محب آل بیت ہے تو تو ایسا کر، چپ چاپ چلا جا آنی بن عروہ کے گھر، وہاں پہ مسلم بن عقیل آرام فرما رہے ہیں۔ یہ چلا گیا وہاں پر، اس نے سلام دعا کی مسلم بن عقیل سے، کہا میں شام سے آیا ہوں، یہ 3000 درہم ہے، تحفۃً ہدیۃً دیے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہتا، پوری ریکارڈنگ کرتا دل و دماغ میں، کون آ رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، 3 دن تک یہ ریکارڈنگ کرتا رہا۔ صبح جاتا، شام کو واپس آ کر ابن زیاد کو پوری جو ہے نا سی ڈی اپنی آنکھوں کی دیکھی حال بیان کر دیتا۔ ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا کہ آنی بن عروہ میرا دعا سلام والا بندہ ہے اور میرا مخالف اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا آنی بن عروہ کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں آئیں۔ آنی بن عروہ نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے پھر پیغام بھیجا کہ حاکم وقت کی اطاعت بھی واجب ہے، ضروری ہے، اگر جب بیماریں آیا۔ جب آنی بن عروہ چلے گئے ابن زیاد کے دربار میں، گورنر ہاؤس میں، آنی بن عروہ کو تو پتہ نہیں تھا معاملہ کیا ہے، انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم، اس نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ اسے پتہ چل گیا۔ اس نے پہلا سوال کیا تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ آپ نے کہا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر جھوٹ ہے تو میں آج ثابت کرتا ہوں، جھوٹے تم ہو میں نہیں ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اس نے فوراً اپنے غلام موکل کو بلایا، سامنے آؤ۔ جب وہ سامنے آیا تو پھر آنی بن عروہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی بچنے کی۔ انہوں نے کہا بالکل، پھر کہا میں نے رکھا ہے لیکن خدا کی قسم میں نے نہیں بلائے، میرے گھر میں آئے ہیں اور میں نے رکھے ہیں۔ کہا اب بھی وقت ہے، ان کو میرے حوالے کر دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا میری بات ہے ابن زیاد، تیرے حوالے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ محشر کے میدان میں میں رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے حاضر تو ہوں گا نا، تیرے حوالے نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے اپنے گھر سے نکال سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، گھر سے نکالنا مقصد نہیں ہے، میرے حوالے کرو۔ یہ ابن زیاد نے آنی بن عروہ سے کہا، آپ نے کہا نہیں، گفتگو چلی بڑی۔ جب بات آگے بڑھی تو ابن زیاد نے ڈنڈے چاند مارے آنی بن عروہ کے منہ پر، جس سے آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون سے آپ کے کپڑے لت پت ہو چکے۔ تو ادھر کوفہ میں یہ بات مشہور ہو چکی کہ آنی بن عروہ کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے۔ جب یہ بات مشہور ہوئی
تو ابن زیاد کے سامنے کوفہ کا ایک بہت بڑا لشکر جو عانی بن عروہ کے خاندان والے تھے وہ سامنے آئے. انہوں نے نعرہ لگا انتقام انتقام انتقام، ہم انتقام لیں گے ابن زیاد سے. ابن زیاد گھبرا گیا. اس وقت اس کے پاس 50 بندے تھے، اس کے ماننے والے پولیس والے 50 بندے تھے. اس نے کہا یہ ہزاروں کا مجمع آ چکا ہے. اس نے قاضی شرح جو عدالت کے قاضی تھے ان کو بلایا، بلا کر کہا انہیں کہہ دو عانی بن عروہ زندہ ہیں اور چھت کے ساتھ کمرے کے اندر موجود ہے. قاضی شرح دیکھنے گئے. عانی بن عروہ نے پیغام بھیجا، فرمایا جا کر کہہ دو انہوں نے ظلم کیا ہے، اگر آپ 10 12 50 100 بندہ اگر اندر آ جاتے ہیں میری جان بھی بچ جاتی ہے اور یزیدیت سے ہم دور ہو جائیں گے، حسینی حقیقی مشن میں آ جائیں گے. قاضی شرح کے ساتھ ابن زیاد نے اپنا خاص باڈی گارڈ بھیجا تھا. یہ اس وقت سے جج بھی بک رہے ہیں فیصلے کرنے والوں میں. عانی بن عروہ نے کہا جا کر میرا پیغام یہ دو کہ تم لوگ اندر آ جاؤ اور پھر مجھے چھڑا کے لے جاؤ، دین اسلام کی حفاظت ہو جائے گی اس میں. قاضی شرح حقیقی بات کہنے سے باز رہے کیونکہ ابن زیاد کا خاص بندہ آپ کے ساتھ بات سن رہا تھا. تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا میں آپ سے اور کیا کہوں، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عانی بن عروہ زندہ ہے. جب ان کے رشتہ داروں نے یہ بات سنی چلے گئے، جدا ہو گئے، منتشر ہو گئے. جب منتشر ہو گئے 1 دن گزرا 2 دن گزرے، اب عانی بن عروہ اسی طرح گرفتار ہے. اب ادھر امام مسلم بن عقیل جو عانی بن عروہ کے گھر میں موجود تھے یہ رات کے وقت وہاں سے نکل پڑے. 18,000 لوگوں نے 4-5 دن پہلے باروایت دوسری کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، 30 بندے رہ گئے آپ کے ساتھ. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ کے پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہیں تھا. نماز میں کہا پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر. امام علی مقام نے جب امام مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا، سارے بھاگ گئے. امام مسلم بن عقیل تو پریشان ہو گئے نا کہ 40,000 دعوے کرنے والے، مغرب کی نماز پڑھی تو 30 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا، اور باروایت دوسری 2-3 بندے تھے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. آپ تن تنہا. یہ کوفہ کا مسافر مصطفیٰ کریم کی اولاد پریشان ہو کر ایک شخص کے دروازے سے گزر کر ایک بڑھیا کے دروازے کے توا نامی عورت کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گئے. عورت دروازے کے باہر نکلی، آپ نے دیکھا اجنبی شخص سے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا پانی کا طلبگار ہوں. امام مسلم کہتے ہیں پانی کا طلبگار ہوں. اس نے پانی کا کٹورا پیش کیا، آپ نے پانی پیا. عورت نے کہا آپ جاؤ، ہمارے دروازے کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. آپ خاموش ہوئے. پھر دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا، تو پھر آپ نے نگاہیں اٹھا کر کہا اے بندی خدا، میں مصطفیٰ کریم کی اولاد ہوں، نواسہ رسول امام حسین نے مجھے بھیجا تھا. 4 دن پہلے اہل کوفہ کے 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اب ایک بندہ بھی میرے ساتھ نہیں رہا، اب تو مجھے کوئی گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے. اس نے کہا چلو ایک رات کے لیے میں آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ تو نواسہ رسول کی اولاد ہے، آل نبی اولاد علی ہے، آجا. گھر میں رکھا، کمرے میں رات گزاری. ادھر اس بڑھیا کا ایک بیٹا تھا جو شرابی کبابی تھا، اس نے دن کو یہ پیغام سنا تھا، اعلان سنا تھا کہ مسلم بن عقیل کو جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. سارا دن تھکا ہارا ہوا شام کو واپس آیا. والدہ نے کہا خیر تو ہے، آج کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا مسلم بن عقیل کے چکر میں گیا تھا، بادشاہ سلامت نے بڑا انعام رکھا ہے. بڑھیا اس کی والدہ سہم گئی، ڈر گئی کہ یہ معاملہ تو بڑا خراب ہے، جسے یہ مجرم بن کے تلاش کر رہا ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے. بالآخر اسے رات کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہے. فوراً صبح سویرا گیا اور جا کر ابن زیاد کو کہا، اس نے 80 بندے بھیجے، کہا جا کر گرفتار کر کے لاؤ. اب ابن زیاد نے 80 بندے جو بھیجے نا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے، ان میں سے 4-5 بندے آپ کے سامنے آئے لڑائی کے لیے، تو آپ نے انہیں واصل بجہنم کیا. بالآخر یہ چھت پہ چڑھے 70-80 بندے، چڑھ کر انہیں سنگ باری کی، پتھر مارے. امام مسلم بن عقیل کا نیچے کا ہونٹ بھی کٹ چکا، اوپر کا ہونٹ بھی کٹ چکا، لہولہان ہو گئے، ہاتھ میں تلوار موجود ہے. اشعث، جودہ بن اشعث، جس عورت نے امام حسن کو زہر دی تھی نا بیوی نے، اس کے بھائی نے کہا دیکھو مسلم،
ہم آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے، گرفتار کر کے لے جانا چاہتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ اب ویسے بھی آپ زخمی ہو چکے ہو، تنے تناؤ کب تک لڑو گے 80 بندوں کے ساتھ؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا چلو جاتے ہیں۔ جب آپ کو پکڑا گیا تو پہلا کام یہ کیا گیا، آپ کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لی گئی۔ آپ نے کہا کوفے والے ہو، پہلی بے وفائی آپ نے ساتھ دے کر چھوڑا، دوسرا تلوار میرے ہاتھ سے کھینچ لی۔ اب مجھے یقین ہے کہ میں جلد از جلد اپنے نانا جان سے ملنے والا ہوں۔ اب آپ کو لے کر دارالامارات کوفہ پہنچے، جب ابن زیاد نے جب دیکھا نا مسلم بن عقیل کو، تو آپ کا خون جسم سے جاری تھا، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ جو گورنر ہاؤس کے دروازے پہ ایک مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے۔ مسلم بن عقیل نے، ایک یزیدی کہنے لگا تجھے آپ معاذ اللہ جہنم کا پانی ملے گا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا یہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے میرے نانا جان کا حوض کوثر ہے۔ بہرحال ایک یزیدی نے کہا چلو اگر یہ پانی مانگتا ہے، تو دوسرے نے کہا چلو پانی پلا دیتے ہیں۔ پانی کا ایک کٹورا لایا گیا، آپ نے قریب کیا، تو جب منہ کے قریب کیا تو ہونٹوں سے خون جاری تھا، ہونٹ کٹ چکے تھے، خون جو تھا اس پانی میں ملا، آپ نے گرا دیا۔ اب دوسرا کٹورا پھر منگوایا، پھر منہ کے قریب لگایا، خون اس میں آیا، آپ نے پھر گرا دیا۔ تیسرا کٹورا پھر منگوایا، منہ کے قریب کیا، جو اٹکے ہوئے دانت تھے نا ہلکے سے، وہ گرے اور پانی میں نیچے آ گئے۔ آپ نے وہ اپنے ہاتھوں سے پانی گرایا اور فرمایا اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مجھے حوض کوثر کا پانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پلائیں گے۔ یہ بات کہہ کر ابن زیاد کے سامنے حاضر ہوئے۔ ابن زیاد نے کہا میں تیرا سر تن سے جدا کروں گا۔ آپ نے کہا میری دو باتیں، ان پر وصیت ہے، وقت مختصر ہے، میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ مجھے شہید کرنے سے پہلے میری ایک دو باتیں وصیت ہیں، وہ سن لو۔ عمر بن سعد نے کہا میں نہیں سنتا۔ ابن زیاد نے کہا سن لو اس کی وصیت کیا ہے۔ آپ نے کہا میں نے 700 درہم قرضہ لیا تھا۔ کتنا؟ 700 درہم قرضہ لیا تھا، اور وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ ایسا کرنا میرے مرنے کے بعد وہ جو قرضہ ہے جس بندے سے میں نے لیا تھا اسے ادا کر دینا۔ پہلی وصیت یہ ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے امام حسین علی وقار کو یہاں پر آنے سے روکا جائے، کیونکہ میں انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ کوفے کے لوگ اچھے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے شہید کرنے کے بعد مجھے دفن کر دیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا پہلی جو وصیت ہے درہم و دینار کی، یہ پوری کی جائے گی۔ دوسری جو وصیت ہے حسین علی وقار کو یہاں پہ آنے سے منع کیا جائے، یہ نہیں پوری کی جائے گی۔ اور تیسری جو وصیت ہے کہ تجھے دفن کیا جائے گا، یہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ المختصر امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے کہا کہ اسے چھت پہ لے جاؤ، اس کا سر تن سے جدا کرو۔ آپ کو چھت پہ لے گئے اسی زخمی حالت میں، جلاد آگے بڑھے، آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلم بن عقیل کی شہر کوفہ میں پہلی قربانی ہے، کربلا کے سفر میں پہلی قربانی۔ پھر آپ کا سر تن سے جدا کیا اور لوگوں کے سامنے قصر امارات گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر گرایا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ آل نبی اولاد علی کی یہ پہلی شہادت ہے۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد پھر عانی بن عروہ جس کے گھر میں آپ موجود تھے پہلے، جو اس وقت قید تھے، ان کو لایا گیا چھت پہ، آپ کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کی بھی شہادت ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ کا بھی سر تن سے جدا کر کے دارالامارات کوفہ کی اس چھت سے نیچے پھینکا گیا۔ دو شہادتیں کربلا کے سفر میں، یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد اب مسلم بن عقیل کے دو بچوں کی شہادتیں ہیں، محمد اور ابراہیم، جو آپ کے ساتھ گئے تھے۔ اب وہ کس کے گھر میں تھے، کس نے پکڑے، کس نے قتل کیے، اور پھر آگے کتنے قتل ہوئے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر اب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ سلام آل محمد، سلام آل محمد، آل نبی اولاد علی پر، کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے بال بچے معصوم بھی قربان کیے اور بتا دیا کہ نبی کے دین پہ کوئی جناب والا جوک نوک نہیں آنے دیں گے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ ابھی تو دو قربانیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 72 تن شہداء ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری آپ کو گنائیں کون کہاں پہ شہید ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ شہدائے کربلا کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ان کے جتنے ماننے والے ہیں اللہ کریم ہمیں جناب والا عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما دیں۔